معزز حاضرین، بہت ہی خوش نصیب ہیں اس پروگرام میں شریک ہونے ہونے والیاں۔ باہر اتنی سردی ہے اور اس سردی کی رات میں ہم اور آپ اپنی نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے ایک دینی اجلاس میں تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے کچھ قانون، کچھ قاعدے، کچھ حدود مردوں کے لیے بنایا ہے، اسی طرح کچھ قانون، کچھ قاعدے، کچھ حدود عورتوں کے لیے بھی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ مردوں کو بالکل آزاد چھوڑا ہے، نہ ہی عورتوں کو آزاد چھوڑا ہے۔ یہ الگ بات ہے، خواہ وہ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں آزاد رہنا چاہتے ہیں، اسلام کی حدود و قیود کا پاس و لحاظ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مرد اپنی مستی میں مگن ہے، عورت بھی چاہتی ہیں کہ غیروں کی نقالی کریں، ان کی طرح ہم بھی اپنی زندگی کو گزاریں۔ انہی حدود و قوانین میں سے ایک حدود، ایک قانون، ایک حد پردے کا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے۔ آج مسلم خواتین، مسلم مائیں اور بہنیں غیروں کی طرح نقالی کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم اسی طرح بالکل آزاد اپنی زندگی کو گزاریں جیسے ہمارے غیروں کی عورتیں آپ کو برسر بازار، مجلسوں میں، محفلوں میں، شاپنگ مالوں میں اور اسی طرح گلی کوچوں میں، میلوں اور ٹھیلوں میں بے پردہ نظر آتی ہیں۔ اس امت کی خواتین بھی چاہتی کہ ہم بھی اسی طرح آزادانہ زندگی گزاریں، لیکن ہماری مائیں اور بہنوں کو شاید یہ بات نہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ذالک الفوز العظیم کی بشارت دی ہے، بہت بڑی کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب، بڑا عذاب، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا جو میرا موضوع سخن ہے، بے پردگی ایک خطرناک وائرس۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں پردے کی اہمیت کیا ہے یا بے پردگی کی لعنت۔ آئیے آج کے اس موضوع کا آغاز بے پردگی ہی سے کرتے ہیں، وہاں سے کرتے ہیں کہ بے پردگی کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، عریانیت، ننگا پن، والغیرتی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، اے انسانوں، اے مسلمانوں، لا یفتننکم الشیطان، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں
برائی میں مبتلا کر دے، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا۔ کما اخرج ابویہ من الجنہ، شیطان نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ ینزع عنہما لباسہما، اتنا ہی نہیں کہ شیطان نے، ابلیس نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا، بلکہ ینزعہما لباسہما، ان کے لباس کو بھی اتار دیا۔ لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ننگا کر کے دکھائے، عریانیت کے ساتھ دکھائے۔ میرے بھائیوں، آیت کریمہ نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ بے پردگی یہ شیطان کا مشن ہے، بے پردگی یہ ابلیسیت ہے، اور یہ شروع دن سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے لے کر آج تک پوری دنیا میں شیطان کا اصل مشن یہی ہے کہ دنیا میں بے حیائی کو عام کیا جائے، بے پردگی کو پھیلایا جائے۔ شیطان کا شروع دن سے یہ ٹارگٹ اور یہ ہدف ہے، یہ مشن ہے کہ بے پردگی کو عام کیا جائے۔ اسی بات کی طرف امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، عورت چھپانے کا نام ہے، عورت ہے۔ عورت کو عربی زبان میں اگر دیکھیں، عورت کا معنی اور مطلب تو شرمگاہ کے آتا ہے۔ عورت کا معنی شرمگاہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان، غیرت مند انسان، شرمگاہ کو کھول کے نہیں رکھے گا۔ جو شرمگاہ کو کھولے گا، کھول کے رکھے گا، اس کو پاگل سمجھا جائے گا، دیوانہ سمجھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورہ، عورت چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت شرمگاہ کی طرح چھپایا جائے، شرمگاہ کو جس طرح چھپایا جاتا ہے ویسے ہی عورت کو چھپایا جائے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، شیطان تاکتا ہے، شیطان جھانکتا ہے، شیطان اس عورت کا پیچھا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کے ذریعے شیطان اپنے مشن کو کامیاب کرتا ہے، شیطان اپنے مشن کو عورت کے ذریعے کامیاب کرتا ہے۔ شیطان کا شروع دن سے مشن یہی ہے، ہدف اور ٹارگٹ یہی ہے کہ دنیا کو کیسے بے غیرت بنایا جائے، بے حیا بنایا جائے، بے پردگی کو کیسے پھیلایا جائے۔ یہ شیطانیت ہے، یہ ابلیسیت ہے، بے پردگی کا ہونا۔ اور جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر آپ بے پردگی کو دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کو دیکھ رہے ہیں، وہاں دراصل شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ لوگوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر ختم ہوا ہے، اور آج اسی بے حیائی اور بے پردگی ہی کا دین ہے کہ 6 سال 7 سال کے معصوم بچیوں کے ساتھ حیوانیت اور جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے جسموں کو نوچا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ ایک معصوم سی بچی، 5 سالہ بچی ہو، آئے دن ہم اور آپ خبروں میں یہ دیکھتے اور سنتے ہیں فلاں جگہ فلاں علاقے میں 6 سال کی معصوم بچی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے، ریپ کیا گیا ہے۔ ریپسٹوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ معصوم بچی ہے۔ یہ بے پردگی اور بے حیائی ہی کا دین۔ آج ان لوگوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو پردے کے خلاف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پردے نے عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو اسلام نے پردے کی وجہ سے قید کر دیا ہے، اسلام نے اتیاچار کیا ہے، اسلام نے ظلم کیا ہے۔ میں ان لوگوں سے بس ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ اسلام نے پردے کی وجہ سے عورتوں کو قید کر دیا ہے، تم نے عورتوں کو بے پردہ کر کے کیا دے دیا ہے؟
کون سا مقام دے دیا ہے، عورتوں کو ملا کیا ہے؟ آج عورتیں ایک شو پیس بن گئی ہے۔ آج عورتیں مردوں کو لبھانے، مردوں کو رجھانے، مردوں کے ہوس کو پوری کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی ہے۔ آج 10 روپے کا ایک صابن بھی مارکیٹ میں اس وقت تک نہیں بکتا ہے جب تک ایک عورت، ایک لڑکی ننگی آ کر کے، عریانیت لباس میں آ کر کے اس کا ایڈورٹائزمنٹ نہ کر دے۔ ایک معمولی 2 روپیہ کا شیمپو، گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں بھی اس وقت تک مارکیٹ میں نہیں چلتی ہے جب تک کہ کوئی مشہور فلمی اداکارہ، کوئی ہیروئن کم کپڑوں میں آ کر کے، عریانیت لباس میں آ کر کے اس کا پرچار نہ کر دے، تب تک مارکیٹ میں 10 روپے کا سامان نہیں بکتا ہے۔ میرے بھائی، عورتوں کو، جو عورتوں کی آزادی کے نام سے لڑائی لڑ رہے ہیں، نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ پردے نے عورتوں کو قید کر دیا ہے، تو بے پردہ کر کے تم نے عورتوں کا کون سا مقام دیا ہے؟ یہی مقام کہ آج بڑے بڑے شاپنگ مال کا ایک شو پیس اور سواگت کے لیے کھڑی کر دی گئی ہے، مردوں کو رجھانے اور لبھانے کا ایک ذریعہ بنائی ہوئی ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا ہے۔ پردے کا حکم اللہ نے کیوں دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کا حکم نازل کر رہا ہے، پردے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ پردے کا حکم صرف نبی کے گھرانے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری امت کے عورتوں کے لیے ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو، جلباب کو لٹکا لیا کریں، اپنے اوپر نقاب اوڑھ لیا کریں۔ جلباب ایک ایسی چادر، ایک ایسے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو عورت کے پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلباب کہا ہے۔ معاف کیجئے گا، آج ہمارے سماج کے اندر عورتیں جو نقاب استعمال کرتی ہے، جو پردے کے جو کپڑے استعمال کرتی ہے، آج سلوار سوٹ سے زیادہ پردے ٹائٹ نظر آتے ہیں۔ نقاب کا یہ مطلب نہیں جو ہمارے سماج میں چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں، جلباب لٹکا لیا کریں۔ نقاب آج ایک شو پیس بن کر کے رہ گیا ہے، فیشن والا نقاب ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ کچھ گھر محفوظ ہوں۔ ایک تو فیشن ہے، یہاں ایک طرف تو لوگ پردے کو عورتوں کے لیے قید اور بند قرار دے رہا ہے، دوسری طرف مائیں بہنیں پردے کے نام سے جو نقاب اوڑھ رہی ہیں، وہ اللہ ہی رحم فرمائے ایسی اور اتنی تنگ اور ٹائٹ ہے کہ جسم کے جو زینت کے اعضاء ہیں وہ نمایاں ہو رہا ہے اور ظاہر ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں سے کہا ہے کہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیا کریں۔ جلباب یعنی نقاب کو اگر سمجھنا ہے تو ایسے سمجھیے کہ ایک ایسا کپڑا، ایک ایسی چادر جو عورت کی پورے جسم کو ڈھانپ لے اور کوئی بھی زینت کا اعضاء ظاہر نہ ہو۔ اب پردے کے مقصد کو آگے اللہ بیان فرما رہا ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ پردے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے
تاکہ مسلمان عورتوں کو ایک پہچان حاصل ہو جائے، مسلمان عورتوں کو ایک آئیڈینٹی مل جائے، مسلمان عورتوں کو ایک خاص مقام مل جائے کہ میں مسلمان عورت ہوں، میں حیا والی ہوں، میں پردہ کرنے والی ہوں، میں شرم و حیا کرنے والی ہوں۔ فلا یوزین، جب ایک مسلمان عورت، جب ایک مسلمان لڑکی با پردہ گھر سے نکلے اور تو سماج کو اور دنیا والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان گھر کی عورتیں ہیں، یہ مسلمان گھر کی لڑکیاں ہیں، فلا یوزین، اب ستائی نہ جائے گی، اب دنیا کے اندر کسی کو یہ جرت نہ ہوگی کہ اس کو چھیڑے، اس کو پریشان کرے، اس کو تنگ کرے۔ نقاب کا مقصد کیا معلوم ہوا؟ کہ نقاب اڑھنے کے بعد وہ ستائی نہ جائے، پریشان نہ کی جائے۔ اب اس کا اپوزٹ مفہوم کیا نکلا؟ پردے کا مطلب یہ ہوا کہ اسے چھیڑا نہ جائے، اور بے پردگی، یعنی بے پردگی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ لو مجھے چھیڑو۔ میری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں تو غور سے سنیں کہ یہ پردہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ پروٹیکشن ہے، یہ پردہ تحفظ دے رہا ہے، آپ کی عزت آپ کی پردے کی وجہ سے محفوظ ہے۔ آج ہماری کچھ مائیں بہنیں بھی ہیں پڑھی لکھی ماڈرن قسم کی، وہ کہتی ہیں کہ یہ پردہ اردہ کچھ نہیں ہے، یہ پردہ تو یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے، یہ مولویوں نے گڑھا ہے، اسلام اتنا کٹر مذہب نہیں ہے، اسلام اتنا سخت نہیں ہے۔ ارے پردہ اصل تو دل کا پردہ ہے۔ ایک عورت پردہ کرے اور راستے میں کچھ بھی کرے، پردہ یہ نہیں ہے، پردہ اصل دل کا پردہ ہے۔ اب چاہے چہرہ کھلا ہو، شریر کھلا ہوا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں اور وہ مائیں بہنیں جو اس نظریات کی ہیں، وہ سن لے کہ کیا یہ شوشہ، کیا یہ جملہ کہ صرف دل کا پردہ ہے یہ کافی ہے؟ آئیے شبے کا بھی ازالہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم دے رہا ہے۔ حکم کیا دے رہا ہے؟ کہ اے نبی کے صحابہ، جب تمہیں نبی کے گھر والیوں سے، نبی کے بیویوں سے، امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنا ہو، کوئی چیز طلب کرنا ہو، من وراء حجاب، تو پردے کی پیچھے سے مانگنا ہے، پردے کی پیچھے سے طلب کرنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اسی پردے میں تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے مکمل پاکیزگی ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے کہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد صحابہ جیسا پاک دل کسی کا ہو سکتا ہے؟ اس پوری کائنات میں نبیوں کے بعد تمام عورتوں میں امہات المومنین جیسا پاک دل کسی کا ہو سکتا ہے؟ صحابہ جیسا پاک دل کسی کا نہیں ہو سکتا ہے نبیوں کے بعد اس کائنات میں۔ اسی طرح تمام اس امت کے اندر امہات المومنین کا جو دل پاک ہے، اس جیسا پاک کسی کا دل ہو نہیں سکتا ہے، دونوں کے دل پاک۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے نبی کے صحابہ سے، اور وہ بھی صحابہ کو معلوم ہے کہ نبی کی بیویاں یہ صرف نبی کی بیویاں نہیں، یہ ہم سب کی ماں ہے، یہ امہات المومنین ہے۔ اس کے باوجود اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ نبی کی بیویوں سے، امہات المومنین سے جب گھر جا کر کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کی پیچھے سے، آڑ سے طلب کرنا، پردے کی پیچھے سے مانگنا۔ اب ہماری امائیں بہنیں جو ماڈرن قسم کی ہے اور جو یہ کہتی ہیں کہ دل کا پردہ ہے، اس آیت کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ صحابہ جیسے پاک باز دل اور امہات المومنین جیسے پاک باز خواتین کے بارے میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ دونوں پاک باز ہیں، اور اس کے بعد یہ حکم ہے کہ پردے سے مانگنا ہے۔ اور جب پردہ ہے تب جا کر کے دل پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے یہ کامل پاکیزگی ہے۔
پردے کے بعد دل پاک ہے. بغیر پردہ کے عورتیں دعویٰ کر لے کہ ہمارا دل پاک ہے, ہمارا دل تو صاف ستھرا ہے, ہم نقاب اوڑھے نہ اوڑھے, پردہ کرے یا نہ کرے, ہمارا دل تو پاک ہے, یہ غلط ہے. بغیر پردے کے دل پاک ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کا مفہوم اپوزٹ یہ نکلا کہ بے پردگی یہ دل کی پاکی اور صفائی ستھرائی کی یہ دلیل نہیں ہے. دل اگر بے پردگی ہے تو وہاں بے حیائی ہے, وہاں پاکیزگی نہیں ہے, وہ ستھرائی نہیں ہے, وہاں گندگی ہے. میرے بھائیو, اسلام تو وہ مذہب ہے جو ایک عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو عورت کی آواز کو بھی, لیڈیز کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ایک بڑی اچھی بہترین تعلیم دی ہے. یہ تعلیم ساری امت کے لیے ہے, خطاب ان سے ہے, لیکن یہ تعلیم, یہ حکم ساری امت کی عورتوں سے. اور حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا, یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر تم پرہیزگاری اختیار کرتی ہو, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو, فلا تخضعن بالقول, تو اپنی آواز کے اندر نرمی پیدا نہ کرو, اپنی آواز کے اندر لچک پیدا نہ کرو. میرے بھائیوں, یہاں سے ایک مسئلہ میں خواتین کو بتا دوں. آج کل ہر گھر میں موبائل ہے, ہر ایک کے پاس, اللہ ماشاءاللہ ہر بڑوں کے پاس, اکثر بڑوں کے پاس موبائل رہتا ہے. اب کسی اجنبی مرد کا, اجنبی آدمی کا فون آ جائے تو کیسے بات کرنا چاہیے؟ ہمارے گھر کی خواتین کو, مائیں بہنیں کو یہ آیت کریمہ دلیل ہے, یہ آیت بتاتا ہے کہ کیسے بات کرنا چاہیے. فلا تخضعن بالقول, یعنی کوئی مجبوری آ جائے, گھر میں کوئی نہیں ہے اور بھائی کے باپ کے فون بج رہا ہے, فون اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے, یا خود کے فون میں اگر کسی اجنبی مرد کا فون آ جائے تو کیسے بات کرنا چاہیے؟ فلا تخضعن بالقول, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نرمی کے ساتھ, لچک کے ساتھ بات نہیں کرنا ہے, بلکہ تھوڑا سخت ہو کر کے, لہجے کو سخت کر کے, رکھا پن ہو کر کے بات کرنا ہے. کیوں؟ جانتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورت کے وجود کو ایک جنسی کشش بنایا ہے, اسی طرح عورت کی آواز کے اندر بھی لچک ہے, آواز کے اندر بھی مٹھاس ہے, نرمی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی ہدایت دی ہے کہ ایک عورت اجنبی مرد سے کیسے بات کریں. اللہ نے فرمایا فلا تخضعن بالقول, آواز کے اندر مٹھاس نہیں ہونا چاہیے, روکھاپن ہونا چاہیے. ایسا کیوں کہا ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, ایسا اس لیے حکم دیا گیا ہے, نرمی کے ساتھ بات کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے جس کے دل میں روگ ہو, وہ کوئی برا خیال کر لے. عورت کی آواز کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے. عورت کی آواز ایک آدمی کو اپنے طرف مائل کر سکتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب ہے, لیکن یہ حکم ساری عورتوں کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے اور نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, یعنی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ تمہیں آخری نبی کی زوجیت میں رکھا ہے, آخری نبی کی تم بیوی ہو. تمہارا مقام یہ ہے, تم دیگر عورتوں کے لیے تمہیں بھی بہترین آئیڈیل ہونا چاہیے. اس لیے بات کیسے کرنا ہے اجنبی مرد سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ نرمی کے ساتھ نہیں, بلکہ سختی کے ساتھ, روکھاپن ہو کر کے, اور ہاں غلط سلط بات نہیں کرنی ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے سے درستگی کے ساتھ بات کرنی ہے, بدتمیزی کے ساتھ نہیں. جتنی بات ضرورت ہے اتنی بات کر لیے. ہاں ٹھیک ہے, بھائی نہیں ہے, ابا نہیں ہے, بعد میں فون کیجئے گا. اگر گھر پہ بھی آ جاتا ہے کوئی اور گھر میں مرد نہیں ہے تو آپ منع کر دیے کہ نہیں ابھی آنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے, بعد میں آئیے گا.
وہ بھی سختی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ نہیں۔ میرے بھائیو آگے بڑھیے، دیکھیے آج پوری دنیا کے اندر بے حیائی، برائی، بے پردگی عام ہے۔ ہر سال دیکھتے ہیں ایک دن آتا ہے، ایک خاص دن فروری کو، فروری میں ایک خاص دن آتا ہے، غالباً 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کیا بولتے ہیں، یہ منایا جاتا ہے۔ آج یہ غیروں کا کلچر، یہ غیروں کی تہذیب آج امت مسلمہ کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے۔ مسلمان مرد عورت کے لیے بڑا ایک چیلنج کا دور ہے، لیکن اس چیلنج سے کیسے نپٹنا ہے، اس چیلنج کو کیسے پار کرنا ہے، اور اس برائی کے وبا میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے، قرآن اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ میرے بھائیو، یہ دین اسلام یہ ون وے ٹرافک نہیں ہے۔ دین اسلام یہ ون وے ٹرافک نہیں ہے کہ صرف عورتیں پردہ کریں، مرد بالکل آزاد، جس کو چاہیں جتنا دیر چاہیں دیکھتے رہیں، تکتے رہیں۔ آج تو اللہ رحم فرمائے ہمارے مردوں کو، مردوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو رحم فرمائے۔ یہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، وہاں سے نکلنے والی عورتوں، لڑکیوں کو ایسے تاکتے ہیں، اور اتنے دیر تک تاکتے ہیں جب تک کہ وہ اوجھل نہ ہو جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ حضرت اس لڑکی کو اس کے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ اللہ رحم فرمائے۔ نوجوانوں اپنے آپ کو سدھارو، آج نوجوانوں کا بھی بڑا ہی برا حال ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں عورتوں کے پردے کا حکم نازل کرنے سے پہلے مردوں کے بارے میں فرمایا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نظروں کو، نگاہوں کو نیچی کر لیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ دیکھیں اسلام دونوں کی تعلیم دے رہا ہے۔ مردوں کو سے کہا گیا ہے کہ نگاہوں کو نیچی کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یا عورتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہاں ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد عورتوں کے بارے میں ایک مزید اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ پھر کہا گیا ہے کہ اپنی زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس بات کو غور سے سمجھیے گا، اللہ کا حکم ہے نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور بیچ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ نہیں، اللہ نے پہلے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ پہلے نگاہ کو نیچی رکھنے کا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنے کا، اور بیچ میں کہا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نگاہیں نیچی ہوں گی، پردے کا انتظام کریں گے، تو آٹومیٹک شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نگاہیں ہم نیچی نہیں کرتے ہیں، پردے کا انتظام نہیں کرتے ہیں، تو شرمگاہ کی حفاظت ناممکن سی بات ہے۔ تو نگاہ کو نیچی کرنے کا حکم دیا ہے، پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بیچ میں کہا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے پردگی کے ساتھ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ شرمگاہ کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ قرآن کی آیت کی روح سے غلط ہے۔
اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے پردگی کتنا خطرناک وائرس ہے جو ایک انسان کو زناکاری بدکاری کی دعوت دے رہی ہے. کس وجہ سے؟ بے پردگی کی وجہ سے. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو، ہمارے خواتین ماں اور بہنوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ پردہ کتنا ضروری ہے، اسلام کے اندر پردے کی کتنی اہمیت ہے. اب اگر دیکھیے کہ عورت جب بے پردہ ہو جائے تو کون بچے گا؟ عورت اگر بے پردہ ہو جائے تو کون بچے گا؟ بچنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. انسانوں کو عورت اگر بے پردہ ہو جائے تو بچنا مشکل ہو جائے گا. کتنا مشکل ہوگا؟ ایک حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ عورت اگر بے پردہ ہو جائے، عورت اپنے جسم کو نمائش کرنے لگے، وہ عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، وہ عورت جو اپنے بیٹی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جنت بنتی ہے، وہ عورت جو بیٹی پیدا کرتی ہے تو بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے جنت کا جہنم سے اوٹ اور پردہ بنتی ہے، وہ عورت جو حوا علیہ السلام ماں کی شکل میں، حوا علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے ماں ہے، لیکن وہی عورت میرے بھائیوں اگر بے پردہ ہو جائے، وہی عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے اگر بے پردہ ہو جائے، بے حیا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے رکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ، فرمایا کہ دنیا یہ میٹھی ہے. فرمایا کہ دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے. اس حدیث پر غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ دنیا رنگین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی اور ہری بھری ہے. میٹھی اور ہری بھری کیوں کہا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز جتنی میٹھی ہوتی ہے اتنی جلدی خراب بھی ہوتی ہے. جو چیز جتنی میٹھی ہوتی ہے اتنی جلدی خراب ہوتی ہے، اور جو جتنی ہری بھری ہوتی ہے وہ ایک نہ ایک دن آگے جا کر کے سڑ جاتی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ اشارہ کیا ہے اس حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا ہے کہ انسان یہ دنیا جس کے بارے میں فرمائے کہ میٹھی ہے اور ہری بھری ہے، اور جو میٹھی چیز ہے اس پر وہ جلدی خراب ہوتی ہے، جو ہری بھری ہے وہ جلدی سڑ جاتی ہے. یہ اشارہ ہے کہ جو جتنا خوبصورت ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ جلدی ختم ہونے والا ہے، جو جتنا ہری بھری ہوگی وہ اتنی ہی جلدی اس دنیا سے مٹنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے. کیوں؟ فینظر کیف تعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیا کر رہے ہو، تم کیسا عمل کر رہے ہو. فینظر کیف تعملون، اللہ نے اس دنیا میں وجود میں بخشا ہے. کیوں بخشا ہے؟ تاکہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم عمل کیا کر رہے ہو. الا فاتقوا الدنیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں کھو نہیں جانا، اس دنیا سے ڈرنا. یہ دنیا میٹھی ہے، یہ دنیا ہری بھری ہے، اس ہری بھری دنیا اور میٹھی دنیا سے چوکنا رہنا، خبردار رہنا. واتقوا النساء، اور عورتوں کی فتنے میں مبتلا ہونے سے بچنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقوا النساء، عورتوں کی فتنے میں مبتلا ہونے سے بچنا. فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا تھا. عورتیں یا عورت کب فتنہ بنتی ہے؟ عورت اس وقت فتنہ بنتی ہے جب عورت اپنے دائرہ سے نکل جاتی ہے. ہر چیز کی ایک لمٹس ہے، ہر چیز کی ایک دائرہ ہے. جب دائرہ سے وہ نکل جاتی ہے، لمٹ سے کراس کر جاتی ہے تو ری ایکشن کرنے لگتا ہے. آپ کسی بھی چیز میں دیکھیں
کہ جب لمٹ آپ پار کریں گے تو وہاں الٹا ریئیکشن ہوگا۔ عورت کا دائرہ کار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورت کا دائرہ کار اللہ نے بتایا کہ عورتیں گھروں کے اندر ٹکی رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور بناؤ سنگار کا اظہار کرتی نہ پھرے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ بن سور کر کے نہ نکلے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا چاہے جتنا ترقی کر لے، اگر بے پردگی ہے تو وہ زمانہ جاہلیت کا اس کے اندر بو ہے۔ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، عریانیت ہے، ننگا پن ہے، تو گویا کہ وہ زمانہ جاہلیت کا دین ہے۔ وہ چاہے وہ کتنا ہی ترقی کر لے، آسمان پر پہنچ جائے، لیکن یہ زمانے جاہلیت کہا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کا دائرہ کار گھر میں رہنا ہے، اور نکلنے کی ضرورت پڑے تو بناؤ سنگار کا اظہار کر کے نہ نکلے، بلکہ باپردہ نکلے۔ آگے فرمایا اب نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہے تو کیا کرنا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتی رہیں، زکوٰۃ ادا کرتی رہیں، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہیں۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا دائرہ کار بتایا ہے کہ گھر کے اندر رہنا ہے، بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا ہے، اور نکلنا ہے تو بناؤ سنگار کا اظہار کرتے ہوئے نہ نکلنا ہے، باپردہ نکلنا ہے۔ آگے بڑھیے اور دیکھیے کہ اسلام نے نہ صرف کہ عورت کی آواز کو پردہ قرار دیا ہے، عورت کی پاؤں کی جو پائل ہے، پازیب ہے، اس کو بھی اسلام نے پردہ قرار دیا ہے۔ عورت کے پائل کو بھی اسلام نے پردہ قرار دیا ہے۔ آپ سورہ نور اٹھائیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، وہاں کن لوگوں سے پردہ نہیں کرنا ہے اس کی ایک لسٹ بتائی، وہ میں آپ کو سرسری طور پر بتا دوں کن لوگوں سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے مائیں بہنیں بہت اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں، گھر میں آنے جانے والے کسی سے پردہ نہیں کرنا ہے، باہر پردہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر پردے کا جہاں حکم دیا ہے، وہاں فرمایا کن سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ نمبر 1، شوہر سے پردہ نہیں کرنا ہے، باپ سے نہیں کرنا ہے، سسر سے نہیں کرنا ہے، بیٹوں سے نہیں کرنا ہے، اور سگے بھائی سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ سگے بھائی کون؟ جو ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ سگے بھائی کے علاوہ جو خالہ زاد ہے، چاچا زاد ہے، پھوپھا زاد ہے، سارے بھائیوں سے پردہ ہے۔ سگے بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سگے جو بھانجے ہیں ان سے پردہ نہیں ہے۔ میل جول کی عورتوں سے پردہ نہیں ہے، لیکن ہر عورت کے سامنے بے پردہ نہیں ہونا ہے۔ اسی طرح غلام سے اور گھر میں کام کرنے والے ایسے نوکر چاکر مردوں سے جس کے شہوت ختم ہو گئے ہوں، اور ایسے بچوں سے جو عورتوں کی پردے کی بات نہ سمجھ پاتا ہو۔ یہ چند شخص ہیں، ان کے نام اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بیان کیا ہے کہ ان کے سامنے اگر چہرہ کھل جائے، ہاتھ کا کچھ حصہ کھل جائے، پیر کا کچھ حصہ کھل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے بھی آپ چہرہ نہیں کھول سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ کھلا نہیں رہ سکتا ہے، آپ کا پیر کھلا نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ عورۃ، عورت سراپا پردے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ سر سے لے کر پیر تک پردہ میں ہونا چاہیے، تب جا کے ایک عورت عورت ہے۔ تو ان لوگوں کے نام لینے کے بعد جن سے پردہ نہیں ہے، آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔
اللہ نے فرمایا کہ اے عورتوں، اے مومنہ عورتوں، جب تم چلنے لگو تو پیر کو زور زور سے مار کے نہ چلا کرو. کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اس لیے کہ زور زور سے تم چلو گی پیر مار مار کر کے تو تمہاری زینت کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اب دیکھیے، ایک عورت زور سے چلے تو اس کی آہٹ، اس کی آواز غیر مردوں کے نتھنوں تک پہنچے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو روکا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر پردے کی کتنی سخت اور کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ عورت کی پائل اور پازیب کی آواز غیر مردوں کو سننا اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں اس پر غور کریں کہ وہ کتنا پردہ کرتی ہے اور پردے کا کتنا خیال کرتی ہے، کتنا اہتمام کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی پائل کی آواز، عورتوں کی پاؤں کی آواز کو بھی غیر مردوں کے لیے سننا حرام قرار دیا ہے کہ وہ زینت کی چیز ہے، زیب و زینت ہے، پردے کی چیز ہے. لہذا چلے تو بالکل درمیانہ چال چلے، آواز نہ ہو، آہٹ نہ ہو. میرے بھائی، میرے اسلامی مائیں اور بہنیں اور میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اس پر سر جوڑنا چاہیے. آج ہمارے ہر گھر میں ہمارے اس دور کا جو فیشن ایبل جو نقاب چل رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، اس میں مائیں بہنیں کے ساتھ ساتھ ہم نوجوانوں کو، ہم بزرگوں کو اور ہم سرپرستوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ نقاب ویسا ہی ہے جیسے اسلام نے کہا ہے یا پھر یہ دوسروں سے لیا گیا ہے، یہ نقل کیا گیا ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو احتیاط اور کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے. آج اسلام کے دشمنوں نے ہماری عورتوں سے ہمارا نقاب چھین لیا ہے. اسلام کے دشمنوں نے ہماری عورتوں سے ہمارے پردوں کو چھینا ہے. ہماری مائیں بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ تم سے تمہاری حیا چھینی گئی ہے، تم سے تمہارا پردہ چھینا گیا ہے، تم سے تمہاری غیرت کو چھینی گئی ہے. میرے بھائیوں، آج دیکھیے ہوائی جہاز کے اندر عورتوں کو کیا سے کیا بنا کر کے ایئر ہوسٹس کے نام سے کم کپڑا پہننے کے لیے اچھا خاصا سیلری دیا جاتا ہے. کیا عورت اسی لیے وجود میں آئی تھی؟ کیا عورتوں کا یہی مقام ہے کہ غیر مردوں کو، اجنبی مردوں کو وہ رجھائیں اور لبھانے کا کام کریں؟ نہیں میرے بھائیوں، عورتوں کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ کم کپڑوں میں آ کر کے، چاہے ان کی تنخواہ زیادہ ہو، 50,000 ہو، 1,00,000 روپیہ ہو، ایئر ہوسٹس کے نام سے یا بڑے شاپنگ مال میں لوگوں کی ویلکم اور سواگت کے نام سے وہ وہاں پر 100 پیس بن کر کے کھڑی رہیں، اس لیے وجود میں نہیں آئی ہے. اسلام نے یہ مقام نہیں دیا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کسی سے کم نہیں تھی. عورتیں ہر جائز کام میں شریک ہوا کرتی تھیں. عورتوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد میں بھی شریک ہوا کرتی تھی، لیکن پردے کے بغیر نہیں. میرے بھائیوں، ایک حدیث صحیح بخاری کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، کنواری عورت ہو یا شادی شدہ ہو، حیض والی ہو، عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں جا کر کے ادا کریں. عیدین کی نماز، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، دونوں نمازیں عیدگاہ میں جا کر کے ادا کریں. یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ عورتیں جن کے پردے کا انتظام نہیں ہے، وہ عورتیں کیا کریں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کو حکم دیا ہے، اور اس حکم کے اندر حیض والی عورتیں جو مہینوں میں کچھ دن ناپاک ہوتی ہیں، نماز پڑھنا منع ہے، روزے کی رخصت ہے، ان عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی عیدگاہ جائیں. ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس جلباب نہ ہو، چادر نہ ہو، پردے کے انتظام نہ ہو، وہ کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی سہیلیوں سے عاریتاً ادھار لے لے،
اپنی سہیلیوں سے، اپنی بہنوں سے نقاب لے لیں، چادر لے لیں، لیکن وہ بھی ضرور عیدگاہ میں جائیں۔ حیض والی عورتوں کو یہ حکم ضرور دیا گیا ہے کہ وہ نماز میں شریک نہ ہو، مسلمانوں کی دعاؤں میں ضرور شریک ہو۔ میرے بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آپ آئی ہیں سنیں کہ اسلام نے عورتوں کو مقام کیا دیا ہے، عورتوں کو ہر کام کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن عورتیں نے کام کیا بھی ہے لیکن پردے کے بغیر نہیں۔ کسی صحابیات نے پردے کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے، اپنے آپ کو بے پردہ نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کا بے پردہ نکلنا تو دور کی بات ہے، عورتیں، اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ عورت پردے میں ہو اور وہ خوشبو لگا کر کے نکلے۔ عورت بے پردہ نکلنا دور کی بات ہے، اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ پردے والی ہو لیکن خوشبو لگا کر نکلے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر کے کسی مجلس سے گزرے، فرمایا کہ فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت بدکار ہے، زناکار ہے، زنا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عورتوں کو حفاظت فرمائے۔ کس لیے کہا ہے؟ خوشبو لگا کر کے مردوں کے سامنے نکلنے والی عورت کو، اب وہ چاہے پردہ والی ہو، حیا والی ہو، فرمایا خوشبو لگا کر کے کوئی عورت مردوں کے سامنے گزرے، وہ زانیہ ہے، بدکار ہے۔ اب بے پردہ نکلنے کے بارے میں تصور کرنا تو دور کی بات ہے، خوشبو لگا کر پردے کے ساتھ نکل نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بے حیا عورت ہے، یہ بدچلان عورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ آج ہماری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ آج عورتوں کی غیرت کہاں غائب ہو گئی ہے؟ ایک غیرت ہی تو ہے، جو غیرت ہی کی وجہ سے ایک وقت تھا کہ کوئی کسی کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو رأیت رجلا مع امرتی لضربتہ بالسیف۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو لضربتہ بالسیف، میں اسے تلوار کے ذریعے اس کا گردن الگ کر دوں گا، اسے مار دوں گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحابہ کرام کو تعجب لگا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سعد، کیا میرے ساتھیوں، کیا تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ اللہ غیرت مند ہے۔ اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اور باطنی دونوں فحش کو، بے حیائی کو، برائی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کی غیرت ہی ہے کہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، فحش ہے، بے حیائی ہے، برائی ہے، بے پردگی ہے تو حرام ہے۔ یہاں پر ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، آج ہماری مائیں بہنیں گھر سے پردے کے ساتھ نکلتی ہیں، کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پردے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ہمیشہ کہیں موت مٹی میں جا رہی ہے، نقاب کے ساتھ جا رہی ہے، حجاب میں جا رہی ہے، پردے میں جا رہی ہے، کسی کی یہاں بیٹھنے جانا ہو پردے میں جا رہی ہے، لیکن دعوت کا ایک ایسا موقع ہے جہاں پردے کو تار تار کیا جا رہا ہے، پردے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ حاجی کا گھر ہو یا غازی کا گھر ہو، چاہے وہ نمازی کا گھر ہو یا بہت بڑے دانی اور صحابت کرنے والے کا گھر کیوں نہ ہو، ہر گھر کی عورتوں کا یہی حال ہے۔ اس کے گھر میں شادی ہے، اس کو اگر کہیں دعوت ملی ہے تو دعوت میں ایسے جائیں گی جیسا کہ ہیما مالنی اور ایشوریا فیل ہو اس کے سامنے۔
یہ جو کہہ رہا ہوں ہنسنے کی بات نہیں ہے، بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے۔ وہ عورتیں، وہ بہنیں کوئی باہر سے اور غیروں کی نہیں ہوتی ہے، وہ ہماری اور آپ کی گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، ہمارے اور آپ کی بہنیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس پر ہمیں اور آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ شادی کا موقع ہو، بیاہ کا موقع ہو، یا کہیں بھی دعوت عقیقہ ہو، یا کسی پارٹی میں جانا ہو، حجاب ہے، حجاب کے ساتھ جائیں، بے پردہ نہ جائیں۔ آج افسوس ہوتا ہے، آج ہماری مائیں اور بہنیں نے فیشن کو، کافروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ دیکھیے جا کر کے کہیں شادی میں اگر دعوت ہو رہی ہے تو ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھٹور رہی ہے، لیکن حجاب نقاب پردے کا کوئی نام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نئے جو کپڑا بنائی ہے، زیورات جو پہنی ہے، یہ کیسے اور کون دیکھے گا، کیسے دیکھے گا؟ میری ماں و بہنوں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، اللہ کی قسم مجھے سعد سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، اور مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے۔ اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ اللہ نے چھپے اور کھلے ہر برائی کو، ہر فحش کام کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو دعوت گھر کی ہو، پڑوسیوں کی ہو، دور والے کی ہو، کہیں بھی دعوت میں گھر کی عورتیں جائیں، بہنیں جائیں، بیٹیاں جائیں تو حجاب میں جانے دیں، ورنہ دعوت سخت پابندی لگا دیں، منع کر دیں۔ میرے بھائیوں، آگے دیکھیے، اور آج ہمارے نوجوانوں کا، جو خاص کر کے نئی نئی شادی جن کی ہوئی ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک طرف دعویٰ ہے ہم توحید والے ہیں، ایک طرف دعویٰ ہے ہم سنت والے ہیں، ایک طرف دعویٰ ہے ہم قرآن والے ہیں، دوسری طرف اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو فل میک اپ کر کے میلوں میں لے کے جا رہے ہیں، ٹھیلوں میں لے کے جا رہے ہیں، اور اسی طرح پارکوں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں میں خود لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بے شرمی، اس سے زیادہ دیوسیت بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بے غیرت آدمیوں کے تعلق سے، کہ بے غیرت آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بے غیرت کسے کہتے ہیں؟ جس گھر میں کسی طرح کی برائی ہو رہی ہو اور وہ آدمی خاموش ہو، اور بے پردہ گھر سے نکلے، اور اس کو ایک آدمی، ایک نوجوان، ایک باپ، ایک بھائی، ایک چاچا، ایک ماما اس کو بے حیائی نہ سمجھے، اس سے بڑا دیوسیت اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں۔ ان میں سے ایک العاق لوالدیہ، والدین کا، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر دو، والمرأۃ المترجلہ، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہو۔ نمبر تین، والدیوس، اور وہ مرد جس سے گھر میں برائی ہو رہی ہو، برا کام ہو رہا ہو اور اسے منع نہ کر رہا ہو، اسلام نے، شارع اسلام نے اسے دیوس کہا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، والعاق، ماں باپ کے نافرمان، والدیوس، اور یہ دیوس بے غیرت انسان۔ بے غیرت انسان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے میں جلدی اپنے عنوان کو سمیٹوں۔ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی بھتیجی آئی، اور ایسی آئی، کپڑا پہن کر آئی تھی، دوپٹہ اوڑھی ہوئی تھی، لیکن دوپٹہ تھوڑا باریک تھا، دوپٹہ تھوڑا باریک تھا، کپڑا صحیح تھا، کپڑا پہن کر کے آئی ہے، لیکن دوپٹہ تھوڑا باریک تھا، گریبان نظر آ رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَشَقَّتَهَا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوپٹے کو لیا اور پھاڑ دیا اور کہا کہ میری بھتیجی، اما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کیا نازل فرمایا ہے؟ آج کی عورتوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو کیسے ہونا چاہیے، اور پردے کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہماری مائیں بہنیں سلوار سوٹ اچھا پہنی ہیں، دوپٹے کو اوڑھنا نہیں ہے، گلے میں لپیٹ لیتی ہیں غیروں کی طرح۔
अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हा के घर उनकी भतीजी आई, आपने उस बारीक दुपट्टा को देखा तो फाड़ दिया और घर से दूसरा दुपट्टा मंगवाया और भतीजी को दिया। मेरे भाइयों, ये बेहयाई और ये बदतमीजी का, बेपर्दगी का एक तूफान हमारे समाज के अंदर मचा हुआ है, और इसी बेपर्दगी की वजह से हमारी फैमिलियां बर्बाद हो रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं, ज़िनाकारी आम हो रहे हैं, बेहयाई आम हो रहे हैं बेपर्दगी की वजह से। इसलिए बेपर्दगी को हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि कंट्रोल करें। ये बाहर से कोई आकर के कंट्रोल नहीं करेंगे, हमें और आपको उठना पड़ेगा, हमें और आपको अपने घर से पहल करना पड़ेगा। देखिए, जब किसी समाज के अंदर बेहयाई फैलती है, बुराई आम होती है, तो क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और इब्न माजा किताबुल फितन की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिमुत ताउन। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई एलानिया होने लगे, बेहयाई किसी कौम के अंदर एलानिया होने लगे, तो वहां ताउन जैसी बीमारी आने लगती है। ऐसी बीमारी वजूद में आता है कि पहले के लोगों ने उनका नाम तक सुना नहीं होता है। मेरे भाइयों, अभी पिछले 2 साल के अंदर कोरोना वायरस नाम करके एक ऐसा वायरस हमने देखा है, और ये वायरस क्यों आया है? इसी बेपर्दगी की वायरस है। इसी बेपर्दगी ही की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी कौम के अंदर बेहयाई आम हो जाए, तो वहां फिर ऐसी बीमारियां वजूद में आती है, ऐसी बीमारियां आती है जिनको पहले लोगों ने, बुजुर्गों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। इसलिए बेहयाई से हम अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं। आखिर में एक हदीस में बयान करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिनफ़ान मिन अहलिन नार लम अराहुमा कौमुन माअहुम सियातुन। फरमाया, अगर औरत पर्दे का ख्याल नहीं करती है, औरत बेपर्दगी का मुजाहरा करती है, तंग कपड़ा पहनती है, इस हदीस को सुने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों को जहन्नमी करार दिया है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 2 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जहन्नमी हैं, जिनको मैंने देखा नहीं है, बाद में आएंगे। उनमें से एक कौमुन माअहुम सियातुन कअज़नाबिल बक़रे यज़रिबूना बिहन्नास। एक वो कौम आएगी जिसके हाथ में गाय के दुम के मानिंद कोड़े होंगे। यज़रिबूना बिहन्नास, वो लोगों को मारेंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे, लोगों पर अत्याचार करेंगे। आज हमारे मुल्क की सूरत हाल देख लीजिए, क्या जालिम हुकूमतें बेकसूर इंसानों को झूठी फर्जी केस दायर करके कैद खानों के अंदर डाल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा जिनके हाथ में गाय के दुम के मानिंद कोड़े होंगे और वो लोगों को मारेंगे, लोगों पर अत्याचार करेंगे, ये लोग जहन्नमी होंगे। अब वो चाहे कितना बड़ा जालिम और जाबिर क्यों ना हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जहन्नमी 2 किस्म के लोग होंगे। उनमें से एक ये होंगे जो लोगों पर अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, लोगों को बेजा परेशान करेंगे। और दूसरी किस्म की कौन लोग? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात। दूसरी किस्म की ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। गौर करने की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले में सारे फैशन को बयान कर दिया है। आपने किसी कपड़े का नाम नहीं लिया है, किसी एक फैशन का नाम नहीं लिया है, किसी कंपनी का नाम नहीं बताया है। आपने साफ फरमाया ऐसे कपड़े, ऐसी औरतें ऐसी कपड़ा पहने, जो औरतें ऐसी कपड़ा पहनने के बाद नंगी होंगी, ये औरतें जहन्नम में जाएंगी। आगे कुछ मजीद इसकी बुरे खुसूसियात खसलतें बयान की है कि मुमीलातुन माइलातुन, खुद आदमियों मर्दों की तरफ माइल होने वाली होंगी और मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। रुऊसहुन्ना कास्निमातिल बुख्तिल माइला, और
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے ہیئر اسٹائل کیسا ہوگا، ان کے بالوں کا ہیئر اسٹائل اونٹ کی کوہان کی طرح ہوگا۔ لا يدخلن الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹ کی کوہان یہ عورتوں کو منع کیا گیا ہے کہ یہاں بال کو جوڑا جسے کہتے ہیں، آج دیکھیے فیشن بن گیا ہے۔ پچھلی قوموں میں آپ 10-15 سال پیچھے چلے جائیں، ایسی عورتوں کو سماج پسند نہیں کرتے تھے، ایسی عورتوں کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتے تھے جو پورے بالوں کو جوڑا باندھتی ہو، اونٹ کی کوہان کی طرح نمایاں کرتی ہو، ان کا ہیئر اسٹائل ایسی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ جنت میں تو داخل نہیں ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو اتنے دور سے آ رہی ہوں گی، لیکن خوشبو بھی ایسی عورتیں نہیں پا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو اسلامی جو پردہ اسلام نے دیا ہے اس کو ہمیں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ ہمیں اور آپ کو پردے کا خاص خیال کرنا ہے۔ پردہ چاہے آپ گھر میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، ہر جگہ پردے کا خیال کرنا ہے۔ ایک بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں گھر میں پردہ کرتی ہیں، لیکن جب ممبئی جانا ہوتا ہے، دلی جانا ہوتا ہے، بے پردہ گھر سے نکلتی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے کہ گھر میں ہے، اپنے شہر میں ہے تو پردہ ہے، جبل پور سے اگر باہر نکلنا ہے، بھوپال جانا ہے، اب چاہے کسی کام کے لیے جا رہی ہو تو بے پردہ ہو کر کے، حجاب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر اوڑھی ہیں، اسٹیشن تک گئی، گاڑی میں گئی، اتار کر کے بیگ میں رکھ دیتی ہیں، اب حجاب لگانا نہیں ہے۔ نہیں میری مائیں بہنیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے۔ لہذا انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔